الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ ذکر ہوا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ انسانی تاریخ میں ایک اہمیت والی تاریخ رہی ہے، اہمیت والا دن رہا ہے، اور اسی دن اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور 2-2.5 سال کا مختصر عرصہ ان کا گزرا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور ان کا ایک لمبا وقت گزرا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، ان کا بھی ایک خاصا وقت گزرا، اور اس پورے دور میں امت میں کوئی اختلاف اور انتشار نہیں تھا، اور مسلمانوں کی پیش قدمی پورے عالم میں جاری تھی۔ مختلف علاقے، ممالک فتح ہو رہے تھے، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد سے امت میں ایک بہت بڑا اختلاف وجود میں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر کھڑے ہوئے اور امت میں اختلاف اور فتنہ پیدا کیا، اور انہی بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ وہ بلوائی احتجاجی فساد کرنے والے مدینہ منورہ میں آئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس پورے زمانے میں مسلمان
فوجی اعتبار سے بھی بڑی طاقت بن چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ دشوار نہ تھا کہ حضرت اپنی فوج کو حکم دیتے اور ان فسادیوں کا قلع قمع کیا جاتا اور ان سے مقابلہ کیا جاتا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فکر تھی کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے اب تک مسلمان جہاد کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی تلوار کفر اور ظلم کے خلاف اٹھی ہے، باہم مسلمانوں نے ایک دوسرے پر تلوار نہیں چلائی، یہ اسلام کے نام لیوا ہیں، میں ایسا حکم نہیں دوں گا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان کی تلوار مسلمان پر اٹھے۔ بس یہی چیز تھی جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک رکھا تھا۔ یہ محاصرہ جاری تھا اور اسی دوران ان بلوائیوں نے دیوار پھاند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ بس یہ وہ وقت ہے جب سے امت میں اختلاف اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اشارات ملتے تھے کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اپنے کو اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتے تھے، حضرت علی کا اور اہل بیت کا طرفدار کہتے تھے۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا گیا اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بلوائی بھی اپنے کو محبان اہل بیت کہتے تھے تو انہوں نے بھی بیعت کی۔ اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی۔ شام میں حضرت معاویہ گورنر تھے اور وہ بھی ایک بڑا علاقہ اور بڑی طاقت تھی۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو سب نے بیعت کی، مگر حضرت معاویہ نے ادھر سے یہ کہا کہ جب تک عثمان کے رضی اللہ تعالی عنہ قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے ہم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ اس طرح سے امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورتحال اور ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت معاویہ بیعت کریں اور یہ انتشار ختم ہو، طاقت مجتمع ہو، حالات قابو میں آئیں، تب ہم ان فسادیوں اور بلوائیوں سے انتقام لے سکیں گے، اور اس وقت ہم اس موقف میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے انتقام لے سکیں۔ حضرت علی کا موقف اپنی جگہ بجا اور درست تھا، مگر حضرت معاویہ کو اصرار تھا کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے عثمان کے قاتلوں سے اس وقت تک ہم بیعت نہیں کریں گے۔ بس یہ صورتحال تھی جس میں امت پہلی مرتبہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اور یہیں سے امت میں سب سے بڑے اختلاف شیعہ سنی اختلاف کا آغاز ہوا۔ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا وہ
درست تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی ان سے، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں اس وجہ سے اہل سنت احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہیں اور ان کی خطا کو اجتہادی خطا مانتے ہیں، یعنی ان کی یہ غلطی کسی غلط جذبے کی بنیاد پر نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو اجتہاد کیا، جو سوچ اور جو فکر تھی، اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی، خطا ہوئی، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ بہرحال اس دور کی جو تاریخ ہے اور اس دور کے جو حالات ہیں وہ بڑے نازک ہیں، بعد میں اس کے نتیجے میں امت میں اختلاف بھی پیدا ہوئے، بحث کے موضوعات چھڑے، بہت سارے کتابیں لکھی گئیں، الگ الگ موقف ہوئے۔ بعد میں جب یہ سارے حالات ختم ہوئے تو اس وقت جو سلف صالحین تھے، امت کے نیک لوگ تھے، ان کا موقف، ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ان حالات میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی اس کے اندر ملوث نہ کریں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت گزرا، پھر ایک فسادی اور ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینے والوں نے حضرت علی کے دو صاحبزادوں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، پھر حضرت حسن کے مزاج میں نرمی اور صلح کا پہلو غالب تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے۔ یہ پورا دور حضور کی وفات کے بعد سے لے کے حضرت حسن کے خلافت سے دستبردار ہونے تک کا جو زمانہ ہے، یہ کل 30 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی۔ تو گویا یہ 30 برس کا زمانہ خلافت کا زمانہ تھا، پھر گویا خلافت ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت ہو گئی، حضرت معاویہ کا دور گزرا۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید حاکم بنا، مگر یزید کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے خلفائے راشدین کے حالات تھے۔ حاکم کے اندر بھی فرق تھا اور اس کا اثر رعایا پر بھی تھا، اور جو نظام تھا اس پر اس کے اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور دیکھا،
اگرچہ کہ ان کا بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور دیکھا، خلافت راشدہ کا دور دیکھا۔ انہوں نے یزید کے زمانے میں جب حالات بدلتے دیکھے اور مسلمانوں کے معاشرے میں تغیر دیکھا تو اس چیز نے ان کو بے چین کیا ہوا تھا، اور بھی لوگ بے چین تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بے چین تھے۔ نواسہ رسول ہونے کی نسبت سے سب کی نگاہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جاتی تھیں، مگر طاقت کا توازن ادھر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بس میں اسباب کے اعتبار سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ ان حالات میں کوفہ والوں نے، عراق والوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے اور عہد و پیمان کیے اور دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ دین حق کا پرچم بلند رہے اور نظام کی اصلاح ہو سکے۔ خطوط بکثرت آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو کئی ایک صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، آپ کا روانہ ہونا مناسب نہیں ہے، وہ آپ کو بلائیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ اندیشہ تھا اور بار بار حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ تھا اور انہوں نے ارادہ فرما لیا تھا کہ جانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خروج، یہ نکلنا، یہ ذاتی حکومت کے لیے نہیں تھا، خاندانی بالادستی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس نظام حق کی سربلندی کے لیے تھا جو ان کے نانا جان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات بدل رہے ہیں اور جو مزاج خلافت راشدہ کا تھا وہ باقی نہیں رہا اور معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس چیز نے ان کو بے چین کر رکھا تھا اور اس وجہ سے ان پر غلبہ تھا اور وہ روانہ ہو گئے۔ پھر وہ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو یزید کے کچھ کارندوں نے اور کچھ سپہ سالاروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے افراد خاندان کو راستے میں روک لیا۔ حضرت کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی لشکر لے کر روانہ نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے کوفہ والوں کے پاس گئے، مگر کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور جب ساتھ دینے کا وقت تھا تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں جو معاملہ ہے اس سے کروں گا، یا اسلامی سرحدوں پر جانے دو، میں اپنی زندگی راہ خدا میں جہاد میں صرف کر دوں گا، یا مدینہ منورہ واپس جانے دو۔ لیکن ان ظالموں نے حضرت کی کوئی تجویز قبول نہیں کی اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے افراد خاندان کی شہادت کا دردناک حادثہ کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ایک المناک، دردناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ
امت کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ حالات یہ ہیں، لیکن اب یہاں سے امت میں دو ٹکڑے ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کا ساتھ تو نہیں دیا تھا وہ ماتم کے لیے نکل آئے۔ یعنی ماتم کا مطلب یہ جو آج مروجہ ماتم ہے یہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، لیکن رونے پلانے کے لیے نکلے، غم افسوس کرنے کے لیے نکلے، مگر جب ساتھ دینے کا وقت تھا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال ان حالات میں امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک گروہ اپنے کو شیعان علی کہنے لگا کہ ہم علی کا گروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ کچھ وجوہات تھی، لیکن پھر نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک نیا مذہب گویا وجود میں آ گیا، ایک نیا دین وجود میں آ گیا، جس کی تفصیل کتابوں کے اندر ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ امت میں اور بہت سے اختلافات ہیں، مگر شیعوں کا اختلاف ہم سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے گویا ایک نئی شکل ایجاد کر لی، اماموں کا ایک تصور بنا لیا، اماموں کو پیغمبروں کے برابر بلکہ پیغمبروں سے بڑا رتبہ دے دیا۔ ابھی بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک امام غائب ہیں جو غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے عقیدے اختیار کیے کہ جس سے قرآن کی سچائی، حقانیت اور صداقت پر سوال کھڑے ہو گئے کہ آیا قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام سے دشمنی اختیار کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو چھوڑ کر باقی سب کو کافر قرار دے دیا کہ ان چند کے علاوہ سارے کے سارے کافر قرار پا گئے۔ تو بہرحال یہ ایک گمراہی اس امت کے اندر وجود میں آ گئی۔ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی ان حالات میں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، کون حق پر تھا کون ناحق تھا، بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جن پر فیصلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سلامتی اس میں ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ باقی اس بنیاد پر پھر بعد کی صدیوں میں انہوں نے ماتم ایجاد کیا، پھر اس کے بعد ایک نیا ہی رنگ آ گیا، اور آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں محرم کے اندر۔ اور ہمارے علاقے میں چونکہ شیعوں کے اثرات رہے ہیں، قطب شاہی حکومت شیعوں کی تھی، آصف جاہی حکمران شیعہ تو نہیں تھے مگر ان کی گھر میں عورتیں بکثرت شیعہ تھیں۔ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت رہے، تو جس کی وجہ سے خود مسلمانوں پر، اہل سنت پر بھی بہت سے شیعی اثرات ہیں، اور بہت سی رسومات اور خرافات میں خود اہل سنت مبتلا ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے، اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ حضرت حسین کے نام پر ناچا جائے اور نعوذ باللہ شراب پی کے ناچا جائے تو والعیاذ باللہ یہ حضرت حسین سے نہ محبت ہے نہ ان کے نانا سے محبت ہے۔ انگاروں پر ناچتے ہیں، فلاں حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگ خود بتاتے ہیں کہ بھئی بہت سی حرکتیں اس میں ایسی ہیں جو نعوذ باللہ شراب پی کے کی جاتی ہیں۔ تو یہ کون سا حضرت حسین سے تعلق ہے؟ حضرت حسین نے تو اپنی زندگی قربان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، ذاتی حکومت کے لیے نہیں، اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں، بلکہ دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کی، اور ہم اس کے خلاف کر کے ہم ان سے تعلق رکھنے والے کیسے بنیں گے؟ اور پھر تعزیہ بنانا، اس کو بٹھانا، اس کے متعلق مختلف حرکتیں، اہل سنت کے سب مکاتب فکر متفق ہیں کہ یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو نہ ایسے کام کرنا چاہیے، نہ ان کاموں کا تماشا دیکھنے کے لیے جانا چاہیے،
عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، گزشتہ اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو، اس لیے کل پرسوں 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بہت فضیلت اور اجر و ثواب کی چیز ہے۔ روزہ رکھیں گے اجر و ثواب ہے، نہ رکھیں گے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے۔ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں اور بے بنیاد رسومات سے، خرافات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔